نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حضرات، سورہ فاتحہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ اس پر پہلی نشست میں تمہیدی گفتگو ہم نے سمجھی تھی اور کچھ پہلی آیت کے بارے میں ہم نے گفتگو کا آغاز کر لیا تھا۔ الحمدللہ، کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس پر ہم نے اپنی بات مکمل کر لی تھی۔ حمد کے لفظ میں نے عرض کیا تھا کہ شکر کا پہلو بھی موجود ہے اور تعریف کا پہلو بھی موجود ہے۔ ایک طرف اللہ کی شکر گزاری کہ جو بھی نعمتیں اس کی طرف سے ہمیں مل رہی ہیں اس کے اعتبار سے، اور پھر ایسی چیزیں جن سے براہ راست ہم محسوس نہیں کرتے کہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے، اگرچہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے ان سے بھی۔ کوئی شے آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی خوبصورت پھول ہے، وہ آپ کو دیکھنے میں بھلا لگ رہا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں بشاشت پیدا ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو آپ کو مل رہی ہے۔ لیکن بہرحال دو چیزیں علیحدہ ہیں۔ ایک وہ جو نعمتوں کی شکل میں ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، یا اولاد کی شکل میں کہ جس پر شکر گزاری کی روش جو ہے وہ بنتی ہے۔ زندگی کے معمولات میں جو بھی کام ہم انجام دیتے ہیں اس کے ساتھ دعائیں میں نے عرض کیا تھا کہ موجود ہیں، اور وہ ساری کی ساری توحید ہیں، بیسیکلی توحید پر مشتمل ہیں کہ اس میں اللہ کے ساتھ بندہ جڑ جاتا ہے اور ہر شے میں ہر نعمت کے حوالے سے اللہ کی شکر گزاری کی روش جو ہے اس کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح تعریف کہ وہ شے چاہے اس سے آپ کو کوئی فائدہ براہ راست حاصل نہیں ہو رہا، لیکن اس حوالے سے جو ہم تعریف کرتے ہیں وہ اس ذیل میں آ جاتی ہے۔ تو تعریف اور شکر دونوں آئیں گے اس کے ذیل میں، جبکہ عام طور پر ترجمہ ہوتا ہے صرف تعریف کے حوالے سے۔ نہیں، صرف تعریف نہیں، شکر گزاری کی روش بلکہ زیادہ نمایاں ہے اس کے اندر، اور وہ میں نے پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ اب آگے آئیے، الحمدللہ رب العالمین، کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ لفظ رب پر غور کریں۔ رب کے معنی مالک کے بھی ہیں اور رب کے معنی پالنے والے کے بھی ہیں۔ اللہ ہمارا مالک بھی ہے، اس نے ہمیں تخلیق بھی کیا ہے، پیدا بھی کیا ہے، ہمارے بارے میں کل اختیار بھی رکھتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ نہیں ہے کہ ہمیں پیدا کرنے کے بعد اب وہ کوئی ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھ گیا، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، معاذ اللہ، نہیں۔ روزی فراہم کرنا، پرورش کرنا، اسی میں امپلائیڈ ہے کہ جو کوئی ہدایت کے راستے پر آئے تو اس کو ہدایت کے راستے پر چلانا وہ بھی موجود ہے۔ یہ رب ہی کی ذمہ داری ہے۔ آگے اس کی تفصیل آ جائے گی مزید، میں اس پر وقت نہیں لے رہا اس وقت نوٹ کیجئے کہ یہاں مراد ہے کہ وہ مالک ہے، کل اختیار رکھتا ہے اور پرورش کر رہا ہے، پال رہا ہے۔ اس کائنات میں جہاں بھی کہیں حیات ہے اس کو رزق کون دے رہا ہے، پال کون رہا ہے، پرورش کون کر رہا ہے؟ اس کو رزق اللہ دے رہا ہے۔ کہیں ہم کھدائی کر رہے ہوتے ہیں تو کھدائی کرنے کے دوران کیڑے نکل آتے ہیں، کسی چٹان کو توڑتے ہیں، اس چٹان میں سے کوئی کیڑا برآمد ہو جاتا ہے۔ وہاں اس کو کون غذا دے رہا تھا، کون روزی فراہم کر رہا تھا، کون اس کی پرورش کر رہا تھا؟ وہ اللہ ہے جو کر رہا تھا۔ اللہ نے تمام مخلوقات کی روزی کی ذمہ داری اپنے سر لی کہ ہر ایک کو رزق ملے گا۔ تو اس اعتبار سے وہ رب العالمین ہے۔ اصل میں تو لفظ ہے رب العالمین، لیکن وہ میں نے عرض کیا تھا یہاں پر کہ لام جو اللہ کے ساتھ لگا ہے اس کی وجہ سے سب کے نیچے زیر آ رہی ہے۔
للہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک بھی ہے اور ان کو پالنے والا بھی ہے۔ اسی سے آگے جا کر بات جڑ جائے گی کہ جب وہ مالک ہے ہر شے کا اور اختیار رکھتا ہے ہر شے کا، تو پھر وہ جو چاہے حکم دے اور ہم اس کے حکم ماننے کے پابند۔ یہ آگے جا کر جڑ جائے گی بات۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ یہ دو الفاظ آ رہے ہیں، دونوں کا مادہ را اور میم ہے، رحم۔ رحم سے ہی رحمان بنا اور رحم سے ہی رحیم بنا، دونوں پر الف لام داخل ہوا۔ فعلان کے وزن پر جب آیا تو الرحمن، اصل میں تو ہے رحمان، اس پر الف لام داخل ہوا تو یہ الرحمن بن گیا، اللہ کا نام بن گیا۔ اسی طرح سے رحیم تھا، اس پر الف لام داخل ہوا تو الرحیم بن گیا۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جبکہ دونوں کے دونوں را اور میم کے مادے سے بنے ہیں۔ فعلان کے وزن پر جو بھی لفظ آتا ہے اس میں ہیجان ہوتا ہے، اس کے اندر مبالغہ آرائی ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے۔ جیسے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اب یہ ٹھاٹھے مارنا جو ہے یہ ہے جو مبالغہ آرائی کی کیفیت ہے۔ اور جتنے بھی الفاظ فعلان کے وزن پر آئیں گے ان کے اندر وہ شدت کی کیفیت ہوگی۔ انا غدشان، میں بہت پیاسا ہوں۔ انا جوعان، میں بہت بھوکا ہوں۔ ہوا غضبان، وہ انتہائی غصے میں ہے۔ اب یہ الفاظ البحر طغیان، سمندر جو ہے وہ بہت بفر رہا ہے، موجیں جو ہیں اس کی وہ بہت تیز ہیں، اس میں سرکشی ہے۔ یہ طغیان کا لفظ جو ہے یہ ہمارے ہاں سرکشی بغاوت کے لیے آتا ہے، تو طغیانی آ رہی ہے سمندر کے اندر یا دریا کے اندر، اس کے لیے بھی لفظ آتا ہے۔ تو جتنے الفاظ فعلان کے وزن پر آئیں گے ان کے اندر مبالغہ آرائی ہوگی، شدت ہوگی۔ تو الرحمن کے اللہ کے نام کے اندر کیا کیفیت آئی ہمارے سامنے کہ اللہ کی رحمت بے انتہا ہے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے۔ لیکن اب دوسری طرف یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، کسی وقت انسان کے اندر خوشی کی کیفیت بہت شدید ہو، غصے کی کیفیت انتہائی شدید ہو، نفرت کی کیفیت انتہائی شدید ہو، لیکن یہ کیفیات مسلسل نہیں رہتی ہیں۔ ایک وقت میں غصہ بہت ہے، خوشی کی بہت کیفیت ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ غصہ کم ہو جاتا ہے، وہ خوشی کی کیفیت کم ہو جاتی ہے، رنج بہت زیادہ ہے، آہستہ آہستہ کم ہو گیا۔ تو یہ جو بہت زیادہ شدت کی کیفیت ہے یہ مسلسل نہیں رہتی ہے، یہ کم ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ۔ اللہ کے اندر اس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے، لیکن اس میں کمی نہیں آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وقت کے ساتھ اس میں کمی آ جائے۔ یہ ہے جو الرحمن کے لفظ میں ہے کہ اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے اور مستقل ہے۔ وہ الرحیم سے ظاہر ہو رہا ہے۔ رحیم کا لفظ، الرحیم کا لفظ جو ہے یہ فاعل کے وزن پر آیا ہے۔ فاعل کے وزن پر کوئی بھی لفظ جب آتا ہے تو اس کے اندر دوام ہوتا ہے، تسلسل ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے اور وہ جو ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے وہ مسلسل ہے، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی۔ یہ ہے جو الرحمن الرحیم، دو الفاظ ہیں لیکن دونوں مل کر ایک مفہوم کو مکمل کر رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے، یہ الرحمن میں ہے، لیکن وہ مستقل ہے، دائم ہے، ہمیشہ کی کیفیت میں ہے کہ وہ اسی طرح سے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند رہتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ فرض کیجیے آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس سواری میں سوار جو بڑے افراد تھے ان کا انتقال ہو گیا، اب ایک شیر خوار بچہ ہے جو زندہ بچ گیا ہے اور وہ رو رہا ہے۔
اس وقت میں جتنے بھی وہاں پر دیکھنے والے ہوں گے ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کیفیت یہ ہوگی کہ یہ تو بہت اس وقت افسوس کی کیفیت ہے اور یہ بچہ اکیلا رہ گیا ہے، تو اب اس کی پرورش میں اپنے ذمہ لے لوں، اس کے دل میں یہ خیال آئے۔ لیکن اس وقت وہ ہے اس حادثے کو دیکھنے کے بعد ایک جذباتی کیفیت میں کہ اس بچے کے لیے ہمدردی کے جذبات ہیں، لیکن اگر وہ بالفرض لے جائے ہمت کر کے اپنے گھر اس بچے کو، تو آہستہ آہستہ اب اس کی وہ جذباتی کیفیت کم ہوگی، ذمہ داری کا احساس ہوگا، تو کچھ عرصے کے بعد اسے احساس ہوگا کہ یہ تو میں نے بہت بڑی ذمہ داری اپنے سر لے لی، میرے لیے تو اپنے ہی بچوں کو پالنا مشکل ہو رہا تھا، ان کی ذمہ داریاں پوری کرنا مشکل ہو رہا تھا، اب میں یہ جو ہے کیسے اس بچے کو پالوں گا؟ تو اب بعد میں اس کی کیفیت وہ بدل جائے گی، وہ کیفیت نہیں رہے گی۔ تو انسانوں کے اندر کسی وقت جذبات کی شدت کی کیفیت ہو، وہ وقتی ہوتی ہے، وہ مستقل نہیں ہوتی، وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے اندر یہ کیفیت مستقل ہوتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور بات نوٹ کریں، اسلام پر ایک اعتراض مستشرقین کی طرف سے یہ کیا جاتا ہے کہ اس قرآن مجید میں اللہ کا جو تعارف ہے اس میں ہے جس میں کیفیت خوف، ڈر، عذاب، دنیا کا عذاب، جہنم کا عذاب، آخرت کا حساب، ان چیزوں کے حوالے سے ڈرایا جاتا ہے۔ لیکن آپ نوٹ کیجئے قرآن مجید جب سورہ فاتحہ کا آغاز ہو رہا ہے تو تعارف اللہ کا کیا ہو رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اصل اللہ کا تعارف یہی ہے جو یہاں ہو رہا ہے، کیونکہ انجیل وغیرہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف اسی انداز میں کروایا گیا ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے ہدایت دی ہے، جو اس ہدایت پر عمل کر رہے ہیں، ان کے لیے تو اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ لیکن جو باغی ہیں، جو سرکش ہیں، جو اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے روند رہے ہیں، لوگوں کے حقوق غصب کر رہے ہیں، لوگوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، ایک طرف دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، عیاشی ہے، بدماشی ہے، اور دوسری طرف غربت ہے، ننگ ہے، دو وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہے۔ تو یہ جو ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں، باغی ہیں، سرکش ہیں، ان کے لیے ہے وہ کیفیت کہ اللہ سے ڈرو، اللہ ڈرا رہا ہے۔ آخرت کے عذاب سے ڈرو، اس کی پکڑ سے ڈرو، دنیا میں پکڑ نہ آ جائے، آخرت کی پکڑ سے بچو، جہنم کے عذاب سے بچو، میدان حشر کے عذاب سے بچو۔ اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آ رہی ہیں کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے نہیں ہے، یہ آ رہی ہیں ان کے لیے جو باغی ہیں، سرکش ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، یہ ان کے لیے آ رہی ہیں۔ تو اللہ کا اصل تعارف جو ہے وہ تو یہاں پر اللہ کی رحمت کے حوالے سے ہو رہا ہے، الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ خود پورا قرآن مجید بھی ہدایت ہے، لیکن پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر۔ مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ یہ قرآن مجید جو ہے ہم سب کے سب کو ہدایت دینا چاہیں تو دے ہی نہیں سکتے، یہ تو اللہ ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہاں اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ تو قرآن مجید سے ہدایت کون لے گا؟ جو اخلاص کے ساتھ سمجھے گا بات کو اور قبول کر لے گا اور پھر اس پر عمل بھی کرے گا، اس کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید جو ہے رحمت بن جائے گا، اللہ کی رحمت کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن اکثریت قرآن مجید کی دعوت سے استفادہ نہیں کرتی ہے، یہ حقیقت ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر تائی دم چلی آ رہی ہے۔ اکثریت نہیں آتی اس راستے میں، ایک بہت قلیل اقلیت، آٹے میں نمک سے بھی کم،
تعداد ہوتی ہے جو اس دعوت کو قبول کرتی ہے. یہ سمجھ لیں اچھی طرح سے، یہ ہے حقائق. کیونکہ عام طور پر اعتراض یہ کر دیا جاتا ہے کہ دیکھو جی یہ دعوت دیتے ہوئے ان کو اتنے سال ہو گئے. کتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ؟ نوح علیہ السلام 950 برس دعوت دیتے رہے. کتنے لوگ تھے ان کے ساتھ؟ میکسیمم 80. 950 برس منہ سے کہہ دینا آسان ہے. یہاں تو 950 برس کے اندر تقریباً 50 نسلیں بیت جائیں گی آج کے دور کی جو ایوریج عمر ہے اس کے اعتبار سے. 50 نسلیں بیت جائیں گی. اتنے سال دعوت دی انہوں نے، اور اس کے بعد نتیجہ کیا تھا؟ میکسیمم تعداد 80. یہ ہے اسلام کا مزاج کہ لوگ اس کو قبول نہیں کرتے. یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص معاملہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ساتھی دیے کہ آپ ہی کی زندگی میں دعوت و تبلیغ سے لے کر نظام خلافت قائم ہونے تک سارے مراحل طے ہو گئے. آپ سے پہلے تو کسی رسول کی زندگی میں بھی یہ نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام یہ خواہش لیے ہوئے دنیا سے چلے گئے. تو قبول نہیں کرتے لوگ. اکثریت ان کے دلوں تک رسائی ہو بھی جائے قرآن مجید کی تو دنیا کی محبت غالب آ جاتی ہے، اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر اور وہ اس دعوت کو نظر انداز کر دیتے ہیں. کافر کسے کہتے ہیں؟ بیسیکلی جو بات کو سمجھ لے، دل میں پہچان لے کہ یہ حق ہے، اور پھر زبان سے اس کا انکار کر دے، یہ کافر ہے. آج پوری دنیا کو ہم کافر کہتے ہیں. ہم نے اسلام کا پیغام ان تک پہنچایا نہیں ہے، ابھی انہوں نے اس کو پہچانا نہیں ہے اس طرح سے. جس نے پہچان لیا اور پھر زبان سے انکار کر دیا وہ تو کافر ہے، لیکن حقیقی معنوں میں وہ کافر نہیں ہے جن تک یہ پیغام پہنچا ہی نہیں. جب تک ان تک یہ پیغام نہ پہنچے اور وہ سمجھنے کے بعد اس کا انکار نہ کر دیں اپنی زبان سے، تب تک وہ کافر کہلانے کے مستحق نہیں ہے. اور پھر ہم کہہ دیتے ہیں کافر ہیں، لیکن حقیقی کافر وہ کب بنیں گے؟ جبکہ ان کے سامنے دعوت پہنچے، اور قیامت والے دن وہ ہمارے خلاف استغاثہ لے کے آئیں گے کہ اللہ یہ خزانے پر سانپ بن کر بیٹھے رہے، انہوں نے ہم تک پہنچایا ہی نہیں، نہ خود عمل کیا نہ ہم تک پہنچایا، تو ہم تو مجرم ہوں گے ان کے. اس کا ان کو کریڈٹ ملے گا آخرت میں کہ ان تک دعوت پہنچی نہیں، اور ہم ڈسکریڈٹ میں چلے جائیں گے، ہم ڈیبٹ ہو جائیں گے، ہم پر وزن آ جائے گا، اور ان کی گمراہی کا وبال بھی ہم پر آئے گا. اب کتنی انسانیت ہے پوری دنیا میں؟ اب تو 7 ارب کے قریب پہنچ رہے ہوں گے، 6 ارب سے زائد ہو چکی ہے آبادی، 6.5 ارب کے قریب ہوگی آبادی. اور ان سب کے کفر کا وبال کس پر آئے گا؟ مسلمانوں پر. اور ان میں بھی کن لوگوں پر کہ وہ مسلمان جو کہ سمجھنے کے باوجود اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے. ایک وہ مسلمان ہے جن کو پتہ ہی نہیں، ایک وہ جن کو پتہ لگ گیا ہے. پتہ لگنے کے بعد 2 کیٹیگریز بنیں گی جن کو سمجھ آ گئی ہے بات کی. ایک وہ جو اب آگے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، خود بھی عمل کر رہے ہیں، ان کی تو بچت ہو جائے گی. لیکن ایک سمجھ تو آگے، لیکن نہ وہ اب خود عمل کر رہے ہیں نہ آگے پہنچا رہے ہیں. ان کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن پہنچا نہیں رہی آگے. ان پر وبال آئے گا ان لوگوں کا جو مسلمانوں میں سے جن تک بات نہیں پہنچی، اور کافروں میں سے لوگ کی بات نہیں پہنچی، ان کے گناہوں کا وبال، کفر کا وبال بھی ہم پر پڑے گا. تو اس حوالے سے ہمیں سمجھنا چاہیے اور آگے بڑھ کر اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. اس کے بعد آئیے مالک یوم الدین. جیسے میں نے عرض کیا تھا، ایمان باللہ کے حوالے سے بندہ، کوئی بھی شخص غور و فکر، سوچ بچار کرے، جو عقل و شعور رکھتا ہے تو ایمان باللہ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. جب وہ فکر کرتا ہے تو ایمان باللہ تک بھی رسائی حاصل کر لیتا ہے. یہ در حقیقت بندہ مومن کے قلب کی دعا ہے، جس کو الفاظ کا رنگ دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، الفاظ میں ڈھال دیا ہے. ورنہ یہ ہم میں سے ہر ایک کے دل کی آواز ہونی چاہیے جو یہاں الفاظ دیے گئے. اب ایمان باللہ تک کیسے رسائی ہو جاتی ہے؟ ایک عقل مند شخص کی، اولو الالباب اشخاص کی، اور ایمان بالآخرہ تک کیسے رسائی ہو جاتی ہے وہ ہمارا اگلا سبق ہوگا انشاءاللہ. وہاں ہم سمجھیں گے اس کیفیت کو. لیکن اس وقت یہ سمجھیں کہ یہاں الفاظ آ رہے ہیں کہ جہاں تک بندہ مومن پہنچ جاتا ہے، مالک یوم الدین، سزا و جزا کے دن کا مالک ہے. کہ کوئی دن ایسا ہوگا لازماً جہاں کل اختیار اللہ کا ہوگا اور وہاں حساب کتاب ہوگا.
کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے دنیا میں، دل میرا کہہ رہا ہے کہ نیکی کرنا اچھی بات، بدی کرنا بری بات، نیکی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے، بدی کی سزا ملنی چاہیے، دنیا میں اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ یہاں تو وہ عیش میں ہیں جو گناہوں کی زندگی میں ہیں، حرام کی زندگی میں، اور جو نیکی کے راستے پر ہیں، جو حلال پر اکتفا کر رہے ہیں، وہ پریشان ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا نامکمل ہے، لیکن دل کہہ رہا ہے کہ نہیں، بات یہ والی صحیح ہے۔ تو مالک یوم الدین وہ پہنچ جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مالک ہوگا سزا و جزا کے دن کا، جیسے کہ خود قرآن مجید میں فرمایا گیا لمن الملک اليوم، آج کے دن بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی جو قہر والا ہے، جو کل جو ہے اختیار رکھتا ہے۔ ایک ہے کسی کے پاس اختیار ہی نہیں کہ کسی کو پکڑ سکے، سزا دے سکے۔ فرض کیجئے کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی، اب آپ نے اگر بدلہ لینے کی سکت ہی نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ آپ خاموش بیٹھیں گے۔ لیکن اللہ وہ ہے جو قہر والا ہے، اس کو کل اختیار حاصل ہے، وہ جب چاہے پکڑ لے اور جب چاہے سزا دے، لیکن وہ ایسا کرتا نہیں ہے۔ اس نے ایک نظام بنایا ہوا، اس کی ایک سنت اس کے مطابق ہوتا ہے، ڈھیل ملتی رہتی ہے، سال ہر سال تک ملتی رہتی ہے، لیکن جب پکڑ آتی ہے ان بطش ربک لشدید، تو تیرے پروردگار کی پکڑ پھر بڑی شدید ہوتی ہے۔ جب پکڑ میں آ جائے کوئی تو پھر نہیں بچ سکتا، پھر تو سزا مل کر رہتی ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی زمانے کا جو ہے خطبہ ایک ملتا ہے، اور بڑے کمال الفاظ ہیں وہاں جو آئے، واللہ لتموتن کما تنامون، اور قسم اللہ کی تم لازماً مر جاؤ گے جیسے تم روزانہ سو جاتے ہو۔ رات کو ہم سوتے ہیں، کہا ایسے ہی تم مر جاؤ گے۔ ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا جیسے تم نیند سے بیدار ہو جاتے ہو۔ جیسے روزانہ صبح اٹھ کر بیدار ہوتے ہو، تم پر ایک طرح کی موت طاری ہوئی نیند کی شکل میں، تم بیدار ہو گئے، ایسے ہی قیامت والے دن تم اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ گے جیسے نیند سے بیدار ہو جاتے ہو۔ ثم لتحاسبن بما تعملون، پھر جو کچھ تم نے اعمال کیے ہوں گے اس کا محاسبہ ہوگا۔ ثم لتجزبن بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنۃ ابدا او لنار ابدا، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو نیکوکار ہوں گے ان کو نیکی کا اچھا بدلہ ملے گا، اور جو گناہگار ہوں گے ان کو گناہوں کی سزا ملے گی۔ اور پھر وہ ہوں گے کہ جو نیکوکار ہوں گے ان کے لیے جنت ہوگی ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور وہ جو گناہگار ہوں گے ان کے لیے آگ ہوگی ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یہ ہے جو ہمارے سامنے ایک نقشہ ہے۔ قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ کام نہیں آئے، کل کا کل اختیار، والامر یومئذ للہ، اور اس دن کل کا کل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا سوائے اللہ کے۔ اللہ ہی کے پاس اختیار ہوگا، کیونکہ شفاعت بھی جب ہوگی تو وہ اختیار بھی اللہ کے پاس ہوگا کہ شفاعت کس کے حق میں ماننی ہے اور کتنے کے لیے ماننی ہے، یہ اختیار بھی اللہ کا ہوگا۔ کوئی اپنی مرضی سے یہ نہیں ہوگا کہ اتنوں کو چھڑا لوں اور اتنوں کو چھڑا لوں، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، کل کا کل اختیار اللہ کا ہوگا۔ اس حوالے سے یہاں پر آ گیا کہ اس دن کسی جان کو کسی جان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا، اور اس دن کل اختیار جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوگا۔ یہ ہے جو قیامت کا دن ہے، اس لیے کہ وہاں اگر کوئی چھڑانے والے آ گئے، ظالموں کے مددگار پیدا ہو گئے، پھر تو اندھیر نگری چوپٹ راج ہے۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، اسی طرح نیکی کرنے والے بدی کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم فرمانبرداروں کو اور نافرمانوں کو برابر کر دیں گے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیسے حکم لگا رہے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور ہر انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ وہاں ظالموں کا مددگار کوئی پیدا نہیں ہو جائے۔ یہ ہے مالک یوم الدین، سزا و جزا کے دن کا مالک۔ اب آئیے جو آج میں نے اعلان کیا تھا، اگرچہ وقت زیادہ ہو گیا، اس میں ہی ہمیں کافی وقت لگ گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ دیکھیے اگر یہ ہوتا نعبدو کا و نستعینو کا تو ترجمہ بنتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ لیکن فرق کیا واقع ہوا؟ ضمیر مفعولی جو ہے کا
اسے پہلے لے آئے نعبدو، نعبدو کا کی بجائے کاف پہلے آ گیا، اور اس سے پہلے ایا لگا دیا، ایاک نعبد۔ اب اس میں کیا حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، حصر کا مفہوم۔ جیسے زید عالم ہے، زید ہی عالم ہے، اب ان میں فرق کیا ہے کہ زید کے علاوہ بھی کوئی عالم ہو سکتا ہے، لیکن زید ہی عالم ہے، اس کا مطلب ہے کہ زید کے علاوہ کوئی اور عالم نہیں ہو سکتا، زید ہی عالم ہے، یعنی صرف زید عالم ہے، زید کے علاوہ اور کوئی عالم نہیں ہے۔ ایسے ہی یہاں ہوا ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ باقیوں کی نفی ہو گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کیا صرف اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، جبکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم دہرا رہے ہوتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ عبادت کیا ہے؟ جب بھی عبادت کا لفظ آتا ہے تو ہمارا ذہن عبادات کی طرف چلا جاتا ہے۔ عبادت ایک علیحدہ اصطلاح ہے، اور اسی کے لیے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتا ہے میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ عبادات علیحدہ شے ہیں، عبادت یہ علیحدہ اصطلاح ہے۔ ہمارا ذہن عبادت سے صرف عبادات کی طرف جاتا ہے، نہیں۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت عبد سے بنا ہے، عبد سے عبادت۔ عبد کے معنی کیا ہے؟ غلام۔ عبادت کے معنی کیا ہوں گے؟ غلامی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو غلامی تھی تو وہ کیا تھی؟ کسی غلام کے پاس اپنی کوئی چوائس ہوتی تھی؟ نہیں، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں، وہ تو جس کا غلام ہے، اس کا جو بھی آقا ہے، مالک ہے، اس کو اس کے بارے میں کل اختیار حاصل ہے۔ یہاں تک اختیار حاصل ہے کہ چاہے تو اسے قتل کر دے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ جیسے آپ نے اپنی کوئی بھیڑ بکری ذبح کر دی، ایسے آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ نے کیوں ذبح کر دی بھائی۔ ایسے ہی وہاں کسی غلام کے بارے میں کوئی بھی پوچھ سکتا تھا کہ تم نے اس کو کیوں مار دیا، اس کو قتل تک کر دینے کا اختیار اس کے پاس تھا۔ تو ہم کس درجے میں اللہ کے غلام ہیں؟ ہم اللہ کی غلامی کس درجے میں کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ ہم مسجد میں آتے ہیں تو کسی درجے میں غلامی، کسی درجے میں کہہ رہا ہوں، غلامی کر لیتے ہیں۔ مسجد سے جیسے ہی قدم باہر نکلتا ہے ہماری غلامی ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری گھر میں اللہ کی غلامی نہیں ہوتی، باقی جو ہے بازار جا کے، دفتر جا کے، فیکٹری جا کے، یا کہیں اور جا کے، عدالتوں میں جا کے، پارلیمنٹ میں جا کے، وہاں کہاں کی غلامی، کیسی غلامی؟ کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ لے دے کے اگر تھوڑی بہت غلامی کا تصور ہے تو وہ مسجد میں آ کر ہے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کے بعد باہر نکلے تو ختم۔ اور عبادت محض غلامی کا نام نہیں ہے، اس کی تعریف بھی بیان کر دی گئی۔ العبادت تجمع اصلین، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع۔ عبادت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، انتہائی درجے کی اللہ کی محبت، اور پھر انتہائی درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، محبت کے ساتھ اللہ کی غلامی کرنا، اس کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار رہنا۔ یہ محبت کے ساتھ ہو تب بنے گی عبادت، مارے باندھے کی نہیں چاہیے۔ جیسے فرعون کی غلامی میں تھے بنی اسرائیل، تو ظاہر ہے وہ فرعون کا حکم کو خوشی سے تو نہیں مانتے تھے، تو مجبورا نہیں مانتے تھے۔ اور ایک موقع پر اس نے کہا بھی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ہارون علیہ السلام سے، وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، ان دونوں کی قوم تو ہماری غلام ہے، اور یہ ہمارے سامنے بڑھ چڑھ کر بول رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، جبکہ ان کی پوری قوم ہماری غلام ہے، کس برتے پر جو ہے یہ ہمارے سامنے بول رہے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو ہے یہ اظہار کیا تھا، وَأَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل،
اور تو نے جو ہے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے. کس بنیاد پر بنایا ہوا ہے؟ تو خدائی کا جھوٹا دعوے دار ہے، اور اس بنیاد پر تم نے جو ہے غلط طور پر جو ہے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے. تو یہ غلامی ہوتی تھی جو ہمارے باندے کی غلامی تھی. لیکن یہاں چاہیے اللہ کی غلامی محبت کے ساتھ، اور یہ چاہیے زندگی کے ہر گوشے میں. عقائد کے اندر بھی اللہ کی غلامی، عقیدہ وہ اپنائیں جو قرآن و سنت پر مبنی ہو. عبادات، یہ ہے اب جو عبادات کی بات ہے، یہ ایک گوشہ ہے دین کے حوالے سے. عبادت پورا کا پورا دین ہے. غلامی چاہیے پورے پہ پوری زندگی کے اندر. ان میں عقائد پہلے نمبر پر ہے کہ عقائد تمہارے قرآن و سنت کے مطابق ہوں. پھر عبادات، تمہارے عبادت کا طریقہ وہ ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. نمبر 3 رسومات، شادی ہے، بیاہ ہے، فوتیدگی ہے، یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا اس کے مطابق ہو. اب دیکھیے عقائد یہ بھی گارنٹی نہیں ہوتی کہ ہمارے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے. مسلمانوں کی عظیم اکثریت کے عقائد قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے. عبادات البتہ ان کے اندر کافی حد تک جو بھی عمل کرنے والے ہیں قلیل تعداد میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ عبادات کے اندر جو ہے عمل ہو جائے. عقائد میں بھی بگاڑ، اور آگے عبادات سے آگے چلیں رسومات کا تو آج ہمیں حال معلوم ہی ہے. شادی بیاہ ہو، فوتیدگی ہو، اس میں جو کچھ بدعات کا طوفان ہوتا ہے وہ سب ہمارے علم میں. کوئی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ ہم سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، صحابہ کرام نے کا طریقہ کیا تھا جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا. ایک بھیڑ چال اور چلے جا رہے ہیں اسی میں، اور واضح طور پر خلاف شریعت معاملات پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کر رہے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور بڑے بڑے دیندار، نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار، ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کیا کریں، ہماری چلتی نہیں، عورتیں سنتی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب عقائد اور رسومات کا یہ حال ہے تو پھر معاشرتی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام، اس کا تو کہنا ہی کیا ہے. گھر کے اندر جب نہیں چلتی تو وہ شادی بیاہ کیا ویسے بھی نہیں چلتی. ویسے بھی بے پردگی عام ہوتی ہے. پردے کا نہ گھر کے اندر کوئی تصور، نہ گھر سے باہر کوئی تصور. اور جب حکومت شوہر کا نہیں چل رہا، بیوی کا چل رہا ہے، تو پھر علمانہ الفیظ. وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہاری بیویاں تمہارا کہنا مانے تو پھر یہ زمین کا پیٹ بہتر ہے کہ تم اس کے اوپر، زمین کی جو ہے پیٹھ بہتر ہے کہ تم اس کے اوپر. اور اگر تمہارے گھر میں تمہارا حکم نہیں چل رہا بلکہ تمہاری بیویوں کا حکم چل رہا ہے تو پھر زمین کی پیٹھ بہتر ہے، زمین کا پیٹ بہتر ہے کہ تم اس میں دفن ہو جاؤ. یہ اور آج ہمارا یہی حال ہے، اللہ معاف کرے. تو خاندانی نظام جس سے معاشرہ وجود میں آتا ہے، اس خاندانی نظام میں بھی اللہ کی غلامی نہیں تو معاشرے میں کہاں سے آ جائے گی؟ معاشرے میں بھی نہیں. اس سے آگے معیشت میں چلے جائیں تو معیشت میں بھی نہیں. سیاست میں چلے جائیں، اللہ معاف کرے، اس کا تو نام لیتے کے ساتھ ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ سیاست جو ہے کیا ہے آج کی. حالانکہ کبھی وہ وقت تھا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی. لیکن آج بدقسمتی سے کیا ہے، تو آپ کو اندازہ ہوا کہ جو میں نے 6 چیزیں گنوائیں ان میں لے دے کے عبادات کا گوشہ وہ ہے جس میں کسی درجے میں آپ کہہ لیں کہ کچھ عمل ہوتا ہے. باقی 5 اچھا 2 میں بھی کچھ نہ کچھ لوگ ہیں جو عمل کر لیتے ہیں عقائد کے حوالے سے بھی، اور رسومات میں بھی چلے، چاہے آٹے میں نمک ہی صحیح، کچھ نہ کچھ عمل. باقی معاشرتی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام، اس میں ظاہر ہے کہ ہمارا اختیار ہے ہی نہیں. وہ تو افراد ہیں جو کچھ کر لیتے ہیں. معاشرہ اوور آل وہ تو اللہ کی غلامی سے باہر ہے. تو ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں خاص طور پر ہر رکعت میں اللہ سے عہد کر رہے ہوتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. لیکن عملاً کیا ہے، عملاً ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
آج میں اسی پر اتفاق کر رہا ہوں. ابھی اس میں ہماری گفتگو جو ہے باقی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کچھ تھوڑی سی گفتگو جو ہے اگلی مرتبہ ہم کر لیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی دین کو سمجھنے کی توفیق دے. جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے عہد کر رہے ہیں، اس عہد کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے کہ وہ عہد کیا ہے، اور اس عہد کے تقاضے جو ہم پر عائد ہوتے ہیں انہیں ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. کوئی سوال اگر آج کی گفتگو سے متعلق ہے تو میں حاضر ہوں. جی آپ نے کہا کہ کافر تک اگر کوئی بات پیغام نہیں پہنچا تو شاید اس کو کریڈٹ مل جائے، اور جن تک